السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، تحقیق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ محترم حاضرین، ما قبل عقیدے کے درس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ بہت ساری شرعی ضوابط ہیں جو ضوابط یہ طے کرتی ہیں کہ انسان رقیہ شرعیہ جیسے عبادت کو انجام دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے۔ اگر وہ انہیں انجام دینا چاہتا ہے تو کن ضوابط کا اس کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ 3 قسم کے ضوابط کے حوالے سے اشارہ کیا گیا۔ پہلے عام ضوابط جو رقیہ کے حوالے سے ایک مسلمان کے تئیں ہونے چاہیے۔ دوسرا، راقی کے اندر کچھ ضوابط کا ہونا ضروری ہے، اس کی ایک مختصر سی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں بتایا جائے گا کہ جو مریض ہے اگر وہ اپنے اوپر دم کروانا چاہتا ہے تو اس کے اندر کن شروط کا پایا جانا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ذکر کریں گے کہ دور حاضر کے اندر رقیہ کے نام پر کس طرح کے شرعی مخالفات میں لوگ ملوث ہو رہے ہیں اور لوگ اسے غلط بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات اگر رقیہ شرعیہ کے حوالے سے کی جائے تو مریض کے اندر 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ ان 5 چیزوں کا عقیدہ رکھتا ہے، ان 5 چیزوں کے شروط کو اپنے دل میں ثابت رکھتا ہے تو رقیہ شرعیہ کو اپنے اوپر کروا سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے، مریض کو اس بات کا عقیدہ ہونا چاہیے، اس بات کا پختہ علم ہونا چاہیے کہ شافی صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ جیسے کہ راقی کے عقیدے میں راقی کے اندر کن شروط کا پایا جانا چاہیے، اس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اس لیے کہ انسان کا عقیدہ سب سے زیادہ علاج میں انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر راقی کا ایمان اور مریض کا ایمان ایک مستوے کا ہو جائے، دونوں کا عقیدہ ایک جیسا ہو جائے تو یقین جانیے عقیدے کی مضبوطی قرآن کی آیتوں کو، حدیث کی دعاؤں کو اسی طرح ایسا اثر انداز بنا دیتی ہے کہ رقیہ ایسے وقت ضرور بالضرور کام کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جس طرح ہمیں ایمان ہے، اللہ کے فرامین پر بھی اسی طرح ہمارا ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی گئی بیان کردہ حدیثوں پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ لہذا راقی اور مریض دونوں کا عقیدہ یہ ہو کہ شفا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نہ کوئی رقیہ بذات خود فائدہ پہنچا سکتا ہے، بغیر تقدیر کے نہ کوئی چیز میرے اندر بدل سکتی ہے۔ بہت سارے حضرات کیا ہے اس مسئلے میں کوتاہ نظر آتے ہیں، اسی لیے اس سمت کی طرف بار بار اشارہ کیا جا رہا۔ دوسری شرط جو ایک مریض کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ مریض جو ہے جس بیماری سے اپنی علاج کروانا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کے لیے وہ وقایا کیا ہو، یعنی اگر بیماری اسے لاحق ہوئی ہے تو اسے چاہیے کہ اس نے سب سے پہلے خود اپنے اوپر دم کیا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ خود دم کرتا ہو، خود دم کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اگر وہ طاقت نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ اسے دم کا طریقہ سکھایا جائے، کیونکہ سب سے زیادہ رقیہ جو نفع بخش ہوتا ہے وہ انسان کا اپنے اوپر پڑھایا جانے والا ہے، کیونکہ اگر میں بیمار ہوں تو اس کی تکلیف مجھے ہے، لہذا اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ سے جس اخلاص کے ساتھ، اپنی نفس کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ میں اپنے اوپر دم کروں گا، کسی اور کے اندر اتنا اخلاص کا پایا جانا بہت ہی مشکل ہے، الا ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مریض کو چاہیے کہ جس علاج سے وہ رقیہ کروا رہا ہے ایسا علاج ہو جس کا علاج عام طور پر نہ پایا جاتا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ سر کٹ گیا، ہاتھ پیر میں درد ہے لہذا وہ رقیہ کروا رہا ہے، یا بسا اوقات لوگ غلط چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، غلط چیزوں کا سہارا لے کر مثال کے طور پر ہاتھ پر تعویذ بندی ہے، گلے میں تعویذ بندی ہے، گھر کے اندر شرکیہ چیزیں لگی ہوئی ہیں،
نظم اور قرآنی اور اسی طرح قرآنی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایسے مریض کے گھر میں جا کر ایسے عقیدے والے کے ساتھ جو خود کئی ساری شرعی مخالفتوں کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں، اس کے ساتھ رقیہ کیا جائے، یہ درست عمل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی التمائم ما علق قبل نزول البلاء وما علق بعد نزول البلاء فليس بتمیمہ۔ ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں انسان لٹکاتا ہے، حضرت عائشہ کی قول کے مطابق، اب یہ قول کہاں ہے؟ سنن الکبریٰ امام جو بہقی کی کتاب الضحایا باب التمائم کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ بلا کے اترنے سے پہلے یا بلا کے اترنے کے بعد انسان تعویذوں کا استعمال کرتا۔ تعویذ سے مراد یہاں قرآنی دعائیں وغیرہ مراد ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بعض حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ رقیہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن آدمی کے اندر، مریض کے اندر ہزاروں قسم کی شرعی مخالفات کو ہم دیکھتے ہیں۔ اگر خاتون ہے تو بے پردہ ہے، مرد ہے تو گلے میں، ہاتھ میں، پیر میں تعویذ لٹکی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں فلاں درگاہ کے پاس گیا تھا، میں فلاں بابا کے پاس گیا تھا، مجھے شفا نہیں ملی، میری صحت میں افاقہ نہیں ہوا، لہذا میں نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا، شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے مجھے شفا دے دے۔ اس طرح کے الفاظ و کھلم کھلا کہتا ہے، ہم اس کے عقیدے کی اصلاح کے بجائے اپنی دکان اور اپنے کام کو کنٹینیو کرتے ہیں، یہ درست عمل نہیں ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ آدمی کیا کرے؟ ایسے مریض کے نفس کی اصلاح کرے، اس کے عقیدے کی اصلاح کرے، اس کے بعد رقیہ کا معاملہ وہ شروع کرے۔ محترم حاضرین، آپ اگر حدیثوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن کے ذریعے جو رقیہ کیا جاتا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رقیہ کیا جاتا ہے، اس کے اندر اتنی اہم دعائیں ہیں کہ اگر انسان صبح شام ان دعاؤں کا اہتمام کرے، خود اہتمام کرے، راقی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اہتمام کرے تو بہت ساری قرآن کی آیتیں، دعائیں اس کے مرض کو، اس کی تکلیف کو دھیرے دھیرے کم کر دیں۔ لیکن لوگ خود نہ علم سے آراستہ ہوتے ہیں، نہ خود اپنی نفس پر اس کا تجربہ کرتے ہیں، بلکہ غیروں کے سہارے بیٹھے رہتے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے صحیح بخاری کی حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت حسن و حسین اپنے نواسوں کو جمع کرتے اور کہتے ان اباکما کان یعوذ بہما اسماعیل و اسحاق، کہ تمہارے جو ابا یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایک دعا کے ذریعے اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق پر دم کیا کرتے تھے۔ کیا دعا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں پر اس کا دم کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ انہ کان اذا اوى الى فراشہ کل لیلۃ جمع کفیہ ثم نفث فیہما قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت کے اندر آیا ہے کہ جب آپ اپنے بستر کے پاس جاتے تو ہر رات آپ کا یہ معمول ہوتا، اپنے ہتھیلیوں کو جمع کرتے، قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ان کو پڑھتے اور جتنا آپ کے جسم میں یعنی ہاتھ جا سکتا تھا آپ اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام 3 مرتبہ کرتے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت پہ آئے اذا نزل احدكم منزلا فليقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فانه لا يضره شيء حتى يرتحل منه۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم میں کا کوئی آدمی گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اگر وہ اس گھر میں اترتا ہے جب تک اس گھر سے جاتا نہیں، یا جس جگہ اترتا ہے اس جگہ سے وہ کوچ نہیں کرتا، کوئی چیز اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ لہذا ان چیزوں کا خیال انسان کو کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں جن ہے یا آپ کے نفس میں کسی جن کا اثر ہے تو صبح شام ان دعاؤں کا اہتمام کریں، پہلے ان دعاؤں کا اہتمام کریں جو روزمرہ کی دعائیں ہیں، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت ہیں۔ بلکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ من قال فی اول یومہ اول فی لیلتہ، کہ جو آدمی اپنے دن کی شروعات میں اور رات کی شروعات میں دعا پڑھتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ، صبح یا شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے کہ لم یضرہ شیء فی ذلک اليوم او فی تلک اللیلہ، صبح میں پڑھا تو شام تک کوئی چیز اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی، شام میں پڑھ لیا صبح تک کوئی چیز اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ تو سب سے پہلے مریض کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔
کچھ دن تجربہ کرے، لگاتار پڑھتا رہے، اگر اس سے افاقہ نہیں ہوا تب جا کر دوسرا قدم یہ راقیوں کے پاس جانا یا کسی صحیح اور اوتھینٹک راقی کو اپنے پاس بلانے کا کام کرنا چاہیے۔ چلیے اس کے بعد تیسرا اہم مقام جو رقیے کے مسئلے میں مریض کو جس کا خیال کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو رقیہ پڑھا جا رہا ہے وہ اس کی بے حرمتی نہ کرے، کیونکہ رقیہ کے اندر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کا سہارا لیا جاتا ہے، لہذا تو انسان کیا کرے، اس رقیہ کا کیا ہے، بے حرمتی نہ کرے۔ بے حرمتی کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر پانی پر پڑھ کر دم کر دیا گیا، اب وہ انسان کیا کرے، اس پانی کا غلط استعمال کرے، ٹھیک ہے، غلط استعمال کرے، تو اگر اس پانی کا غلط استعمال کرے اور پینے کے لیے پانی بنایا گیا تھا، آپ نے جا کر اس پانی کو کوڑے دان میں پھینک دیا، آپ نے لیٹرین میں پھینک دیا، یا اپنے پیروں تلے اس پانی کو ڈال کر اس پانی کو روندنے لگے، تو کہیں نہ کہیں یہ کچھ ایسے کام ہیں جو اس پانی کے ساتھ بعض لوگ کرتے ہیں، یہ کیا ہے، اہانت ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر جس پانی پر دم کیا گیا ہے اس پانی کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ انسان کو نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کام سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا کام جو بیمار کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ جب وہ خود اپنے اوپر دم کر رہا ہے یا کسی راقی کے ذریعے اس پر دم کیا جا رہا ہے تو جتنے گناہ بھی اس سے سرزد ہوتے ہیں سارے گناہ سے اپنے نفس کو پاک رکھے، جتنے واجبات نماز کے، زکوٰۃ کے، روزے کے اس کے زندگی میں ہیں ان کو ادا کرے، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان صغیرہ گناہ کر رہا ہے، کبیرہ گناہ کو انجام دے رہا ہے اور وہ اسی درمیان اپنا علاج بھی کرا رہا ہے، یعنی راقی آئے پڑھ کر چلے گئے، وہ ٹی وی کھول دیتا ہے، گانے بجانے سننے لگتا ہے، یوٹیوب کھول کر سوشل میڈیا کا استعمال کرنے لگ جاتا ہے، بیڑی سگریٹ پینے لگ جاتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے۔ جس عورت پر دم کیا گیا، دم کرتے وقت تو بڑا باپردگی سے بیٹھی تھی، دم کر کے صاحب چلے گئے ہیں، یہ گلی کوچی میں بے پردہ گھوم رہی ہے، تو یہ حالات بڑے خطرناک ہیں کہ لوگ گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہیں اور رقیہ برابر کرواتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ مریض جس کے ساتھ رقیہ کا معاملہ کیا جا رہا ہے وہ سب سے پہلے اپنے نفس کو حرام کاموں سے اور جو اللہ تعالیٰ نے واجبات کیے ہیں اس کا اہتمام اس کو کرنا چاہیے۔ اس لیے دیکھیں کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب طب نبوی ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مریض کے بڑے علاج، یعنی مریض کے علاج میں سب سے زیادہ فائدہ اگر کوئی چیز اسے پہنچاتی ہے وہ نیکی کو کرنا اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ سے توبہ و استغفار کرنا، یہ چیزیں انسان کی بیماری میں کیا ہے، بڑی مدد ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے صدقہ دیجیے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچائیے، اس کے علاوہ نیکی کے کام کیجیے، سورہ بقرہ کی گھر میں تلاوت کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، لہذا اس کام کو کرنا چاہیے۔ پانچواں کام جو مریض کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ تقدیر پر اسے مکمل ایمان رکھنا چاہیے، اور جو تقدیر اللہ نے اس کی قسمت پہ لکھی ہے اس پر اسے صبر کرنا چاہیے۔ اس کے بغیر کسی مومن کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر آپ گریہ وزاری کریں گے، آپ اگر واویلا مچائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں گے، بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے سنا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہی نظر آتے ہیں۔ کسی بچے کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ہی اولاد دکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم ختم ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے شرکیہ جملے لوگ اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں، اور یہ کب کرتے ہیں؟ جب ان پر مصیبت آ کر ٹوٹ پڑتی ہے۔ محترم حاضرین اور ناظرین، اس بات کا خیال رکھیں کہ جو بھی انسان کی زندگی میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے لکھا ہے، اور اپنی لکھاوٹ پر جو آپ کے نفس میں ہو رہا ہے اس پر صبر کرنا یقیناً یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بڑی معزز عبادتوں میں سے ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اللہ کہتا ہے کہ زمین میں تمہارے نفسوں میں جو بھی مصیبت آن پڑتی ہے، یاد رکھیں ایک کتاب میں ہم نے تم کو پیدا کرنے سے پہلے اس کو لکھ رکھا ہے، ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ سب کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ اللہ نے کیوں لکھا ہے؟ تاکہ جو چیز تم کو نہیں ملی ہے نہ اس پر افسوس کرو، اور جو ملا ہے زیادہ خوش مت ہو جاؤ۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے کو اور ظلم کرنے والے کو، کبر کرنے والے کو پسند کبھی نہیں کرتا ہے۔
اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جان لو کہ اگر ساری امت مل کر تم کو فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نے تمہاری تقدیر میں وہ فائدہ نہیں لکھا ہے، وہ کبھی فائدہ پہنچ نہیں سکتا۔ ساری امت مل کر، ساری انسانیت جن مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نے اس نقصان کو تمہاری تقدیر میں نہیں لکھا ہے، وہ نقصان تم تک پہنچ نہیں سکتا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، جو قلم کیا ہے تقدیر کو لکھ رہے تھے ان قلموں کو اٹھا لیا گیا ہے، وہ قلم سوکھ چکے ہیں۔ صبر کی بات میں نے کیوں کی؟ کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب بھی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ ہی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں پر تمہاری رب کے جانب سے کیا ہے رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کی مغفرتیں اترتی ہیں، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ زندگی نام ہے مصیبت کا، زندگی نام ہے آزمائش کا۔ اللہ نے ہمیں یا آرام سے کھانے سونے من مرضی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ انسانیت کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے نہیں بخشا، اللہ نے ان کو آزمایا، تو ساری انسانیت کو اللہ آزمائے گا۔ آزمائش ہماری زندگی کا حصہ ہے، یہ ہماری نیکی میں بڑھوتری، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا آپ اس کے بارے میں خیال کریں۔ مصیبت آئی، نفس پر آئی، گھر والوں پر آئی، سب سے پہلے اللہ سے ثواب کی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ تو فرمان، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ کوئی مسلمان اگر پیر میں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اسے ثواب دیتا ہے۔ جنات ہو، نظر بد ہو، ایسی مصیبتیں جو انسان کے سامنے نظر نہیں آتی ہیں، حل نظر نہیں آتا ہے، انسان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، ایسی مصیبتوں میں اگر انسان صبر کا دامن پکڑے، اللہ سے ثواب کی امید رکھے، اللہ تعالیٰ کی یقین جانیے بہت ہی صبر اس کو ثواب اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے۔ بلکہ بیماری کا ایک بہترین علاج صبر ہے، بیماری کا بہترین علاج صبر ہے۔ اسی لیے کہا گیا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ ایمان والے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے نفسوں میں جو بھی مصیبت آئی ہے اس کو اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم من قبل ان نبرها، حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کتب اللہ مقادر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیر کو لکھا ہے۔ ان اول ما خلق اللہ قلم قال له اکتب قال ربی وماذا اکتب قال اکتب مقادر کل شیء حتی تقوم الساعة، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ نے قلم سے کہا تو لکھ، قلم کہتا ہے اے میرے پروردگار کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا کہ تو لکھ دے، قیامت تک قائم ہونے تک جو تقدیر ہونے والی ہے سب کو لکھ دے۔ تو قلم نے کیا کیا؟ ان تمام چیزوں کو لکھ دیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو امن و سلامت و عافیت عطا فرمائے، اللہ دنیا میں بھی عافیت دے، آخرت میں بھی عافیت دے۔ لیکن اگر کسی کے نفس پر مصیبت آئے، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑے، تقدیر پر ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ سے کیا ہے رضامندی کا اظہار کرے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جن کا پایا جانا ایک مریض کے اندر ضروری تھا۔ چلیے اب میں کچھ راقیوں کی مشہور غلطیوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، بلکہ کھل کر کہوں یہ بدعتیں ہیں، یہ خرافات ہیں، اور یہ راقی کیا ہے اپنی زندگیوں کے ساتھ اس کو لے کر چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خرافاتوں میں سے خرافات یہ ہے کہ بعض حضرات قرآن کو لکھ کر مریض کو کھلا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کو لکھ دیا، چٹھی میں لکھ دیا، اس چٹھی کو لپیٹا اور مریض کو کہا جاتا ہے اس کو آپ کھا لیجیے، ٹھیک ہے۔ یقین جانیے کہ امت کے اندر، اس امت اسلامیہ کے اندر بہت ساری بلائیں ہم پر اتری، بہت ساری مصیبت اتری۔ اس میں ایک مصیبت یہ ہے کہ قرآن کے مقصد کو لوگوں نے نہیں جانا، کیوں قرآن اترا ہے وہ نہیں معلوم، ٹھیک ہے، نہ زندگی میں کبھی اس کو ڈھالنے کی کوشش کی، بلکہ مصیبت آنے پر قرآن کو اٹھا لیا۔ کوئی کیا ہے نظم کی طرح قرآن پڑھتا ہے، کوئی قرآن کا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں سورہ بقرہ قرآن میں چلا دو، موبائل میں چلتا رہے گا، لیپ ٹاپ میں چلتا رہے گا، آپ اپنا کام کرتے رہیے، لہذا قرآن کی برکت آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ نہ نماز کا خیال، نہ روزوں کا خیال، نہ حلال و حرام کی تمیز، نہ گھر میں پردے کا خیال، صبح شام بے فحاشی کی باتیں، ٹی وی گانے بجانے اور قرآن
قرآن کو صبح لگا دیا، اللہ رحم فرمائے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، کوئی قصاب ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی منڈی میں بیٹھا ہے، قرآن لگاتا ہے اور اپنا خرید و فروخت کرتا رہتا ہے۔ یقین جانیے یہ ایک بڑی مصیبت ہے، ایک بلا ہے جو مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا۔ اللہ تو کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کا مقصد یہ کبھی نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کے برکت کو زندگی میں حاصل کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کی آیتوں کو لکھ کر دے رہا ہے، مریض کو کھلا رہا ہے، یقین جانیے یہ ایسی بدعتوں میں آ جاتا ہے جس کا ذکر ما قبل شریعت میں نہ ملتا ہے، نہ ہماری شریعت کے اندر سب سے پہلے اس طرح کے معاملے پائے جاتے ہیں۔ تو قرآن کو لکھنا، مریض کو کھلا دینا، یہ تعویذ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ شرعی پناہ مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی حدیث میں ہمیں ملتی ہے، نہ خلفاء راشدین نے کبھی کیا، نہ کسی امام سے ہم کو یہ بات ملتی ہے۔ اب اس میں غلط کیا ہے؟ غلط یہ ہے کہ یہ رقیہ کا طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، اور جو چیز اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے کیا اس کے اندر اتنا اثر ہو سکتا ہے جتنا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے؟ دوسری بات کہ لکھنا اور لکھ کر اسے کھا جانا، لکھنا لکھ کر کھانا، یا لکھنا جہاں پر درد ہے وہاں پر اسے چپکا دینا، یہ طریقہ کہیں نہ کہیں قرآن کی آیتوں کے ساتھ بے حرمتی ہے۔ آپ قرآن کی آیتوں کو پیٹ میں ڈال رہے ہیں، اور پیٹ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ گندگی ہوتی ہے، اور قرآن کی آیتیں پیٹ کے اندر جاتی ہے۔ نعوذ باللہ، میں الفاظ کہنا نہیں چاہتا، پیٹ سے نکلنے کے معاملات تک درپے ہوتے ہیں۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ یقیناً یہ احترام کا معاملہ ہے؟ ہاں، بعض لوگ تجربہ کرتے ہیں، تجربہ کرنے میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی آیتوں کو لکھا، پانی میں ڈبایا، اس کی سیاہی کو کیا ہے جھٹکا، اس اوراق کو پھینک دیا جس میں قرآن کی آیتیں لکھی تھی، اسے پھینک دیا، پانی مریض کو پلا دیا۔ سبحان اللہ، اس طرح کے معاملے بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ عز بن عبد السلام رحمہ اللہ نے صاف طور پر اس کو حرام قرار دیا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو ورقے میں لکھ کر کسی کو کھلایا جائے، یا قرآن کی آیتوں کو چبا کر کے ادھر ادھر تھوک دیا جائے۔ بعض حضرات یہ بھی کرتے ہیں، ورقہ لکھ دیا، کہتے ہیں کہ اس کو منہ میں ڈالیے، چبائیے اور اس کا رس پی جائیے اور ورقے کو نیچے پھینک دیجیے۔ سبحان اللہ، یقیناً جانیے اس طرح کے معاملات یہ یقیناً غیر شرعی ہیں، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بعض حضرات مریض کے جسم پر قرآن کی آیتوں کو لکھتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی بدعتوں میں سے، خرافات میں سے۔ جسم پر درد ہے، بازو میں درد ہے، بازو پر لکھ دیا۔ اللہ معاف فرمائے، بعض خواتین تک کو یہ کہتے سنا گیا کہ ان کی پیٹھ میں درد تھی تو راقی نے ان کی پیٹھ پر قرآن کی آیتوں کو لکھ دیا اور کہا کہ پیٹھ کے بل سونا نہیں ہے، 8 دن پیٹھ کے بل سونا نہیں ہے، آپ کو کیا ہے سیدھے سے چہرہ نیچے کر کے سونا ہے، قرآن کی آیتیں کیسا نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ معاملات کیا ہے؟ یقین جانیے ایسے ہیں، انہیں سن کر ہمیں دل تکلیف ہوتی ہے کہ کیسا معاملہ مسلمان قرآن کی آیتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یقین جانیے اس طرح کا معاملہ کرنا، کون کون سے آیتوں کو لکھتے ہیں میں بھی ذکر دیتا ہوں۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر، بعض لوگ ان آیتوں کو لکھتے ہیں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، بعض لوگ اس آیت کو لکھتے ہیں۔ بعض لوگ فاصابها اعصار فیہ نار، اس کو لکھتے ہیں۔ بعض لوگ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ یغفر لکم۔ تو اس طرح کے معاملات بعض لوگ کرتے دیکھا جاتا ہے، لہذا ان تمام چیزوں سے انسان کو اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے، یہ غیر درست اور غیر شرعی عمل ہے۔ چلیے، اس کے علاوہ بعض حضرات رقیہ شرعیہ کو چھوڑ کر اپنے تجربے کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، میرا تجربہ کہتا ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھا، نہ آیت الکرسی پڑھا، کچھ خاص دعاؤں کو پڑھتے ہیں اور ایک ہی الگ انداز سے پڑھتے ہیں، بار بار پڑھنا، الگ انداز سے پڑھنا، یعنی ان کا اپنا ذاتی تجربہ شرعی طور پر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، معوذتین کا پڑھنا، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو پڑھنا، قرآن کی آیتوں کو پہلے پڑھنا، حدیث کے دعاؤں کو بعد میں پڑھنا، یہ سب طریقہ چھوڑ کر لوگوں نے کچھ نیا طریقہ اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اور یہ طریقہ کہیں نہ کہیں غیر شرعی ثابت ہوتا ہے اور لوگ اسی ہی کو اپناتے ہیں۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے کیا تجربہ نہیں کیا تھا؟ انہوں نے جب تجربہ کیا تو ہم بھی تجربہ کریں گے۔ حضرت ابو سعید نے تجربہ کیا، اللہ کے نبی نے ان کے تجربے کو صحیح قرار دیا، آپ تجربہ کریں گے، آپ کا تجربہ صحیح ہے، اس کی دلیل کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ تو بعض لوگوں کو اس طرح کے معاملے کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، انسان کو کیا ہے اسے احتیاط کرنا چاہیے۔ بس اوقات لوگ کیا ہے مریض کو بٹھا کر کیا کرتے ہیں، ایک ہی مجلس میں، ٹھیک ہے، جو حوامیم سورے ہیں جس کے اندر حامیم حامیم ہے، ان ساری صورتوں کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ بعض لوگ رقیہ کی 3 قسمیں کرتے ہیں، ایک رقیہ موجزہ ہے، رقیہ متوسطہ ہے، رقیہ مطولہ ہے۔
یہ تخصیص بالبعض لوگ کرتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات انسان کو نہیں کرنے چاہیے، اور یقیناً یہ چیزیں جب معاشرے میں آتی ہیں اور لوگ اس کو کرتے ہیں تو یہ شرعی مخالفتوں میں آتا ہے. اس کے علاوہ بعض لوگ علاج میں کیا کرتے ہیں، قرآن کو لے کر پیٹھ کے پیچھے رکھ کر اس پر ٹیک لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، علاج کا ایک طریقہ بعض لوگوں نے کیا، کیا کہتے ہیں، قرآن کو لینا ہے، پیٹھ کے پیچھے رکھنا ہے اور قرآن پر ٹیک لگا کر بیٹھنا ہے، اور اس کو شفا کا ذریعہ بنایا جاتا ہے. یہ کہیں نہ کہیں نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ سلف صالحین سے ثابت ہے، بلکہ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے ساتھ یہ بے حرمتی کا معاملہ ہے، یہ بے حرمتی کا معاملہ ہے. تو ایسا کرنا یہ شرعی مخالفتوں کے اندر آ جاتا ہے. اس کے علاوہ بعض لوگ تجربہ، جیسے میں نے ابھی آپ کے ساتھ کہا کہ تجربے ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، حالانکہ انسان کو کرنا کیا چاہیے، سب سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت رقیہ ہے اس کو پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے رقیہ کے بارے میں کیا کہا، من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفع، کہ جو آدمی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے فائدہ پہنچائے. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ شرعی طریقے کو چھوڑ کر صرف تجربہ کریں گے، اور تجربے ہی کو کیا ہے آپ اپنے لیے قابل عمل سمجھیں گے اور باقی چیزوں کو آپ چھوڑ دیں گے. اب یہاں پر کچھ بنیادی باتیں یہ ہیں، کیونکہ رقیہ شرعیہ کا مسئلہ یہ شریعت سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے اس کا طریقہ ثابت ہے، تو اسی طریقے پر آپ کو چلنا ہوگا. اگر کوئی آدمی اس طریقے کو چھوڑ کر تجربے کو صحیح طریقہ سمجھتا ہے تو گویا کہیں نہ کہیں اس نے دین سے زیادہ اپنے تجربے کو آگے رکھا، یعنی جو دین کا طریقہ ہے اس سے زیادہ تجربے کو آگے رکھا. یہ بات میں بار بار کیوں دہرا رہا ہوں کہ بعض راقیوں کو کہتے سنا گیا کہ ہمارا تجربہ ہے اور ہمارا تجربہ کبھی ناکام نہیں ہوا. ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے قرآن میں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، حدیثوں کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، لہذا اس طریقے سے رقیہ اکثر ائمۃ السلف نے بیان کیا، کہا کہ یہ پرانا طریقہ ہے، ہم نے ایک نیا طریقہ بنایا اور یہ طریقہ اکثر کامیاب ہوا ہے. جو آدمی اس طرح کا معاملہ اپنے نفس میں رکھتا ہے کہ قرآن و حدیث سے ثابت طریقے کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے طریقے کو صحیح سمجھتا ہے، تب وہ رقیہ شرعیہ نہیں بلکہ وہ رقیہ شرکیہ کی طرف اپنے آپ کو لے جا رہا ہے، وہ بدعتوں کی طرف اپنے آپ کو لے جا رہا ہے. اور ایسا کام جو شریعت کے اندر تجربے کی بنیاد پر کیا جائے اسی کو تو شریعت اسلامیہ بدعت قرار دیتی ہے. محترم حاضرین، اس میں انسان کو احتیاط کرنا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی اپنے تجربے ہی کو مقدم رکھتا ہے تو ایسے راقیوں سے آپ دور رہیں. ایسے راقیوں سے کیا ہے، آپ دور رہیں. خاص کر کوئی بھی رقیہ کا طریقہ ہو، ضروری ہے کہ سلف صالحین سے اس کا حوالے سے کوئی نہ کوئی دلیل ہمارے پاس مل جائے. ہو سکتا ہے کہ ایک تجربہ کسی راقی نے کیا تو ایک مریض پر کام آ گیا، کہ ایک ہی تجربہ سب پر کام آ جائے گا. جو لوگ تجربے سے ان معاملات کو کرتے ہیں وہ لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ سارے لوگوں پر ایک ہی تجربہ اپناتے ہیں، جبکہ ہر ایک معاملہ ہر کسی کے ساتھ کوئی ضرور نہیں. اس کے علاوہ شرعی مخالفتوں میں شرعی مخالفت یہ ہے کہ تعویذ گنڈے کا معاملہ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، رقیہ کے نام پر لوگوں کو تعویذ لکھ کر دی جاتی ہے، آپ اسے ہاتھ پر باندھیے، کمر پر باندھیے، گلے میں باندھیے. ہاں، تو تعویذ بندی یعنی تعویذ کا معاملہ رقیہ شرعیہ کے اندر کرنا صریح طور پر یہ غیر شرعی عمل ہے. اگر کوئی آدمی اس کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کو ڈرنا چاہیے، یہ رقیہ شرکیہ نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کے درمیان شرک کو کھول رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے، آپ نے انسان تو انسان جانوروں کے گلے میں تک تعویذ کو پسند نہیں کیا، آپ نے بھیجا تھا. حضرت ابی بشیر الانصاری کی روایت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ نے ایک طرف سے ایک پیغمبر ایک رسول کو بھیجا اور آپ نے کہا اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت. آپ نے کہا کہ یہاں سے جانا، جتنے جانور تم کو ملے کسی جانور کے گلے میں تعویذ یا گلے میں لٹکا نظر بس سے لٹکنے والا پٹا نہ ہو مگر تم اس کو کاٹ دینا. ایک حدیث میں آپ نے کہا ان الرقى والتمائم والطولۃ شرک، کہ بے شک رقیہ شرکیہ اور تعویذ گنڈا کرنا یہ شرک ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے کہا من تعلق شیئا وکل الیہ، کہ جو آدمی گلے کے اندر کوئی چیز لٹکا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے حوالے اس کو کر دیتا ہے. محترم حاضرین، رقیہ شریعہ کے نام پر تعویذ کرنا، تعویذ کے اندر قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں اور انسان اسے ہر جگہ لے کر جاتا ہے، بیت الخلاء میں بھی اسے ساتھ میں لے جاتا ہے، ناپاک جگہ پر اسے ساتھ لے کر جاتا ہے. یہ بھی قرآن کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ ہے اور انسان کو ایسے معاملات سے بچ کر رہنا چاہیے. اور یہ شرعی مخالفات میں سے ایک اہم مخالفت ہے جو آج لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے. بہت سارے لوگ تعویذ کے حوالے سے بہانہ بازی بھی کرتے ہیں، کہا کہ فلاں نے اس کو جائز قرار دیا ہے، فلاں نے جائز قرار دیا ہے، اگر تعویذ قرآن سے ہے تو کرنا جائز ہے. سبحان اللہ، جن چیزوں کو صحابہ نے چھوڑ دیا ہے اسے چھوڑنا ہی
سنت ہے اسے چھوڑنا ہی متبع سنت ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ رقیہ میں قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، رقیہ میں یہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے، لہذا ایسی بے حرمتی سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اتنے ایسے طریقے سنے گئے ہیں سبحان اللہ، ان طریقوں کو ذکر کرنے کے لیے زبان تیار نہیں ہوتی کہ کیسے اس کو ذکر کیا جائے۔ بعض لوگ رقیہ کے نام پر جادوگری کرتے ہیں، اور جادو تو جادو لوگوں کو کفر سکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی پر بلیک میجک ہو گیا تو کہتے ہیں کہ میں تمہارا یہ جو جادو ہے اسے اتار دوں گا، لیکن تب اتاروں گا جب تم قرآن کی بے حرمتی کرو گے۔ قرآن کو لو ہاتھ سے پھینک دو، نعوذ باللہ۔ قرآن کو لو اس کے اوراق کو پھاڑو، اس کے اوراق کو جلاؤ، ایسا کرو۔ قرآن کو لو پھینکو اور تورات کو چومو، جن خوش ہو جائے گا اور تمہارے نفس سے جو جادو ہوا ہے اسے ختم کر دے گا، نعوذ باللہ۔ بعض راقیوں نے اس طرح کے معاملات کیے ہیں اور قرآن کو یہاں اور وہاں پھینک دیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ چیز انسان کے عقیدے کو برباد کرتی ہے، بلکہ قرآن جیسی عظیم کتاب کے جو اللہ کے شاعروں میں سے ہے، اس کے ساتھ تعاون بسا اوقات انسان کو کفر کے درجے تک لے جاتا ہے، سبحان اللہ۔ ایسا معاملہ کرنا، قرآن کو پھاڑنا، قرآن کی بے حرمتی کرنا، قرآن کو نیچے پھینکنا، یہ کون کرتے ہیں؟ یہ ایسے کمزور نفس والے کرتے ہیں جن کے دل میں جہالت ہے، قرآن کی عظمت نہیں ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین سے محبت نہیں ہے، انہیں کیا ہے؟ بس شیطان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو آدمی ایسا کام کرے گا وہ زندیق ہو جائے گا، بے دین ہو جائے گا۔ حافظ الحکمی رحمہ اللہ کہتے ہیں خدا کی قسم جس نے قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی، مسلمان تو چھوڑے وہ دیندار بھی کبھی نہیں بچے گا، وہ کافر ہے، مشرک ہے، بلکہ وہ بے دین لوگوں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ لہذا اگر کوئی آدمی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، اور اللہ معاف فرمائے، آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ ان کے پاس ایک پتیلا ہوتا ہے جس پہ آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے۔ ہاں آج کل ہوتے ہیں ایسے چمکتے ہوئے سونے کلر کے پتیلے، اس کے اندر آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ آپ پیر ڈال کر کھڑے ہو جاؤ، پانی ڈالیں گے پیر ڈال کر کھڑا کریں گے۔ سبحان اللہ، قرآن کی آیتوں کو لکھنا، بلکہ بعض حضرات کیا کرتے ہیں اس آیت الکرسی جو لکھی ہوئی ہے پلیٹ کے اندر، اس میں پانی ڈال کر رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بیری کے پتے ڈالیں گے، کچھ چیزیں ڈالیں گے، ان کو ہلائیں گے، اس پر دم کریں گے اور کہیں گے کہ یہ قرآن کا برکت والا پانی ہے، آپ اسے شفا کی نیت سے پی لیجئے۔ یہ بھی کام غیر شرعی ہے۔ بعض لوگ قرآن کی تحریف کرتے ہیں، شرعی مخالفات میں قرآن کی تحریف کرنا، یعنی پہلے پیچھے سے دو آیتیں، پھر سورت کی شروع سے دو آیتیں، پھر بیچ کی دو آیتیں، یعنی قرآن کو ترتیب سے نہیں پڑھنا، الٹا سیدھا پڑھنا۔ یہ بعض لوگ تجربے کے نام پر اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، یا بعض لوگ قرآن کی آیتوں کو الٹا لکھتے ہیں، الٹا لکھ کر سیدھا پڑھتے ہیں یا سیدھا لکھ کر الٹا پڑھتے ہیں، اور یہ سارے کام کس لیے کیے جاتے ہیں؟ تاکہ جن کو خوش کیا جائے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ حروف مقطعات لکھ دیتے ہیں، حروف مقطعات کو الگ الگ انداز سے لکھ دیتے ہیں، الگ الگ کلر سے لکھ دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں یہ شفا کا باعث ہوگا۔ یقین جانیے یہ غیر شرعی اعمال ہیں جو موجودہ دور کے اندر بہت سارے لوگوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ غلطی میں کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں کو دیواروں پر لٹکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو، بعض لوگ آیت الکرسی کو دیوار پر لٹک کر 1 سال ہو گیا، لیکن 1 سال میں کتنی مرتبہ اس آیت الکرسی کو پڑھا گیا ہے؟ سبحان اللہ، پڑھا تو نہیں گیا ہے، اس آیت الکرسی پر دھول آ گئی ہے، اسے فریم بنا کر لگا دیا گیا ہے، اور لوگوں نے سمجھا ہے کہ اس طرح کی آیت الکرسی اگر گھر میں ہوگی، سورہ فاتحہ ہوگا، یا محمد یا علی یا اللہ، اس طرح کے الفاظ لکھے ہوں گے، یہ برکت کا باعث ہوں گے۔ یقیناً یہ کبھی برکت نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کو اللہ نے اس لیے نہیں اتارا کہ آپ گھر میں کیا ہے اس طرح لکھا کریں، الگ الگ رنگ سے لکھیں، پیچھے الگ چیزیں، اس کے علاوہ پیچھے کیا کریں؟ نعوذ باللہ، بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ رقیہ شریعہ ایسا سناتے، پیچھے الگ الگ قسم کی میوزک آتی رہے گی، پیچھے کیا ہے؟ لوگوں کی تصویریں، ڈراؤنی شیطانی تصویریں آتی ہوں گی، اور سامنے قرآن کو چلائیں گے۔ اس طرح کی ویڈیو بھی یوٹیوب پر موجود ہیں، اور لوگ اس کو دکھا کر کہتے ہیں کہ رقیہ شریعہ۔ دیکھنے والا اس ویژول کو دیکھتا ہے، قرآن کی آیتوں پر غور نہیں کرتا، اور اس ویژول کے ذریعے لوگوں کے اندر ڈر پیدا کیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ بھی ایک شرعی مخالفت ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ لہذا ان معاملات سے انسان کو بچ کر رہنا چاہیے۔ جو آدمی قرآن کی بے حرمتی سے نہیں بچتا ہے، یا ادھر ادھر قرآن کو پھینکنے یا قرآن کے غلاف سے برکت لینے کا کام کرتا ہے، یقین جانیے یہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ اور دیکھیے رقیہ شرعیہ کے اندر بہت سارے شرعی مخالفتوں میں ایک شرعی مخالفت یہ ہے کہ بہت سارے حرام کاموں کو انجام دیا جاتا ہے، بے پردگی کرنا، خواتین کو بے پردہ لا کر بیٹھنا، نعوذ باللہ، بعض خواتین کے جسم سے کپڑے کو ہٹوا دینا، پیر تک کپڑا ہٹائیے، ران تک کپڑا ہٹائیے، اپنے بغل تک کپڑے کو ہٹائیے، جہاں پر درد ہے وہاں سے کپڑے کو ہٹائیے۔ اس کے علاوہ یہ حرام خلوت،
کہ ایک راقی ہے، مریض ہے، ایک لڑکی ہے، جوان لڑکی ہے، اس پر جن سوار ہے، تو راقی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے الگ سے اس کے روم میں چاہیے، روم میں راقی صاحب ہوں گے، اکیلے ہوں گے، ان دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے. کیا یہ خلوت جائز ہے؟ ہاں، غیر شرعی خلوت، اس کو درست قرار دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ گانے سنائے جاتے ہیں، بسا اوقات حرام چیزوں کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے. یہ اس طرح کے شرعی غیر شرعی معاملات آج بہت ہی زیادہ لوگوں میں عام ہیں، اور لوگ ان کو کرتے بھی ہیں، اور لوگ کیا اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. جبکہ یہ حرام چیزیں آپ انجام دیں گے اور رقیہ شرعیہ کرائیں گے جو حقیقت میں رقیہ شرعیہ نہیں ہے، یہ کمزور دل والے شیطان کے ہتھ کنڈے میں پھنس جاتے ہیں اور شفا سے زیادہ گناہ کو کما لیتے ہیں. تو حرام کاموں میں اس طرح کے کاموں کو انجام دیا جاتا ہے. حدیث کے اندر آپ نے کیا کہا؟ ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں میں شفا نہیں رکھی ہے جس کو اللہ نے تم پر حرام کیا گیا. کوئی ایک آدمی گدھی کا دودھ کا استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے، کوئی خنزیر کی چربی کے استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے، کوئی مردار بلی کے پروں کو لانے کی پنجوں کو لانے کی بات کرتا ہے. یہ ایسی چیزوں کے ذریعے لوگ شفا کرنے کا معاملہ کرتے ہیں جو اصل میں حرام خبیث ہے. بعض لوگ شراب کے قطروں کا استعمال کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث، آپ نے خبیث دوا سے علاج کرنے سے آپ نے منع فرمایا. یہ بیماریاں ہیں، یہ علاج نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اس کا معاملہ کرتا ہے اور اس طرح کے معاملات کو اپنے جسم میں انجام دیتا ہے، یقین جانیے یہ غیر شرعی عمل ہے. اس کے علاوہ عورتوں کا فتنہ رقیہ شرعیہ میں سب سے بڑا خطرہ ہے، وہ عورتوں کا فتنہ ہے. عورتوں کی شکل کا ظاہر ہونا، ان کے جسم کا ظاہر ہونا، بسا اوقات جن سوار ہو جاتا ہے. ایک بچی جو بھی جوان ہے، بالغ ہے، وہ جن سوار ہونے کے بعد اس کے جسم سے کپڑا ہٹنے لگتا ہے اور راقی سب دیکھ رہا ہے، گھر والے موجود ہیں. کیا یہ طریقہ شرعی ہے کہ اس طرح کے معاملات کیے جائیں؟ سبحان اللہ. یقین جانیے عورتوں کے مسئلے میں نگاہوں کی حفاظت بالکل نہیں کی جاتی ہے. بعض خواتین کو لا کر بغیر دوپٹے کے، سر کے بال کھلے ہیں، ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے اور بیماری کے نام پر ان کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے اور ایسوں پر دم کرایا جاتا ہے. کیا یہ شرعی اعمال ہیں؟ اس طرح کے کتنے غیر شرعی اعمال ہیں، اگر ان کو صرف گنانا چاہوں تو لمبا وقت درکار ہوگا. بعض راقی حضرات خواتین کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، بعض ان کے سامنے کے بالوں کو پکڑ لیتے ہیں، بعض لوگ ان کے خواتین کے چونڈے کو پکڑ لیتے ہیں، بعض لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو خاتون کے دونوں کندھوں پر رکھتے ہیں، بعض دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں، پیروں کو پکڑ لیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کس طرح کا رقیہ شرعیہ ہے جسے لوگ شرعیہ کہتے ہیں؟ لیکن ان تمام حرام کاموں کو اسی وقت انجام دیا جاتا ہے، گھر کا باپ ہے، مرد ہے، سب دیکھ رہا ہے اور کسی کوئی پرواہ نہیں. یہ سارے حرام کام کر کے اگر کوئی آدمی رقیہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا فائدہ کبھی نہیں ہوگا. اس کے علاوہ رقیہ شرعیہ کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے. ایک آدمی محتاج ہے، بیمار ہے، حق و باطل نہیں پتہ ہے. بعض حضرات جو حقیقت میں عقیدے کے خراب ہیں، ان کا تعلق کیا ہے؟ ایسی جماعتوں سے جن کا عقیدہ برباد ہے، اور گھروں میں داخل ہو کر شرک، بدعت اور اوہام پرستی، توہم پرستی کو لوگوں کی نگاہوں میں ڈال دیتے ہیں اور ایسا باور کراتے ہیں یہی حق ہے. لہذا ایسے ایمان کے لٹیروں سے انسان کو بچ کر رہنا چاہیے. جو آدمی رقیہ شرعیہ کرتا ہے، اگر اس کا عقیدہ باطل ہے، عقیدہ خراب ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا رقیہ کیوں نہ کرے، ایسے آدمی سے رقیہ کروانا جائز نہیں. اس کے علاوہ شرعی مخالفات میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا. کتنے لوگ ایسے ہیں 10 سال سے 20 سال سے جن کا مسئلہ ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل ہیں، لوگ اللہ سے مایوس ہو چکے ہیں. کہتے ہیں ہم نے یہاں بھی علاج کروایا، ہم نے وہاں بھی علاج کرایا، اب ہمیں کوئی یقین نہیں ہے، اب ہمیں شفا کی نہ امید ہے نہ ہمیں کسی سے کوئی یقین ہے. اس طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں. یاد رکھیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی رکھنا کہیں نہ کہیں یہ شرک کا دروازہ ہے. بسا اوقات انسان کو اس طرح کے الفاظ ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے اس گمان کے اعتبار سے اس کے پاس میں ہوتا ہوں. لہذا انسان کو ہمیشہ کیا ہے؟ صبر کرنا چاہیے. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. جب انسان پر مصیبتیں آتی ہیں تو مصیبت ایک ہوتی ہے مگر اللہ دو آسانیاں پیدا کرتا ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ مصیبتوں کے بعد آسانی پیدا کرتا ہے. لہذا اس کا خیال کرنا چاہیے. اس کے علاوہ شرعی مخالفتوں میں بہت سارے لوگ جو وہ دجال ہیں، جادوگر ہیں، اور اپنے آپ کو راقی کہہ کے داخل ہو جاتے ہیں. گھروں میں داخل بھی راقی ہیں لیکن حقیقت میں راقی نہیں ہے، وہ جادوگر ہے، وہ دجال ہے، وہ فتنہ خور ہے. ان کی ایسے لوگوں کی مواصفات میں سب سے پہلی صفت ہے وہ غیب کا دعویٰ کریں گے.
کہ ہم نے آپ کے جن کو دیکھا ہے، ہم نے آپ کے جن سے بات کی، گھر میں داخل ہوتی میں نے جن کو ادھر سے ادھر جاتے دیکھا ہے۔ یہ لوگ غیب کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ہاں یقیناً یہ کذاب ہیں، یہ دجال ہیں، اور ایسے لوگ کیا ہیں؟ جادوگر ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی کہہ دیجئے آسمانوں و زمین میں غیب کس کو نہیں معلوم؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے، اللہ کے علاوہ غیب کسی کو نہیں پتا۔ اس کے علاوہ بعض لوگ جن اور شیاطین سے مدد لینے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو اپنے قدم میں رکھیے، ٹھیک ہے، آپ کیا کیجئے؟ دودھ سے استنجا کیجئے، آپ اللہ کو گالی دیجئے، آپ اللہ کے ساتھ کفر کا معاملہ کیجئے، ہم جن کی مدد لے کر، شیطان کی مدد لے کر نعوذ باللہ آپ کے اس تکلیف کو دور کر دیں گے۔ اس کے علاوہ مریضوں پر جھوٹ بولنا، مریضوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، بتانا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ آنکھ بند کر دیجئے، کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ بسا اوقات جادو کا علاج جادو سے کیا جاتا ہے، ہاں جن گھروں کے اندر رقیہ کا معاملہ کیا جا رہا ہے، راقی صاحب گھر میں آ گئے ہیں، ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، نہ مریض نے نماز پڑھی نہ راقی نے نماز پڑھی، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ گھر میں رقیہ شرعیہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، کس طرح کا معاملہ یہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ جان بوجھ کر لوگوں کو کہتے ہیں مونچھوں کو بڑھا دیجئے، اپنے داڑھی کو کٹ کیجئے، ناخنوں کو بڑا کیجئے اور شیطان صفت اختیار کیجئے، ہم امید کریں گے کہ شیطان آپ پر رحم فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ کیا ہیں، یہ بخور الگ سے خوشبو لاتے ہیں، اور یہ خوشبو بسا اوقات ایک دم بدبودار ہوتی ہے، اس کو اڑا دیا جاتا ہے، اور گھر کے اندر کیا ہے، اندھیرا کر دیا جاتا ہے، اور خواتین کو بغیر محرم کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بسا اوقات ہمیں فلاں پرندے کا ذبیحہ چاہیے، فلاں پرندہ ذبح کر کے لائیے، اس کے ہاتھ چاہیے، اس کے پیر چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سے مریضوں سے پیسوں کو لوٹا جاتا ہے۔ کتنے ایسے مخالفات ہیں جن کو میں گنا نہیں سکتا، رقیہ کے نام پر کرتے ہیں۔ رقیہ کرنے والا اسے قرآن کی تلاوت سیدھا کرنا نہیں آ رہا، وہ قرآن کو نہ صاف نہیں پڑھ رہا، سورہ بقرہ نہیں پڑھ رہا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہا ہے، کیا ایسا آدمی رقیہ کرے گا؟ رقیہ کرنے والا وہ رقیہ نہیں، وہ اصل میں مادی چاہتا ہے، مال چاہتا ہے، وہ ہر حال میں مریض کو مریض رکھے گا، مریض کو شفا ہونے نہیں دے گا۔ اگر مریض کو شفا ہو گئی تو اس کا دکان کیسے چلے گا؟ مریض کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، کھلواڑ کرنا، اس کے جذبات کے ساتھ کھیلنا، عورتوں کے کیا ہے جسموں میں جھانک تانک کرنا، عورتوں کے چہرے سے کیا ہے دوپٹے کو کھینچنا۔ اس کے علاوہ اللہ معاف فرمائے کتنے ایسے مریضوں کو دیکھا گیا کرنٹ کا شاٹ دیا گیا انہیں، ٹھیک ہے، جن بھگانے کے نام پر کرنٹ کا شاٹ دیا گیا۔ سبحان اللہ، ایسا بھی ہوا ہے۔ بعض لوگوں سے کہا گیا کہ بھیڑیے کی خال لائیے، خاتون کے جسم پر پہنائیے، میں دم کروں گا شفا ہو جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں دیکھیے، بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے میں آپ کے جن کو جلا دوں گا، جو جن آپ کے نسب ہے اسے جلا دوں گا۔ جن کو ذبح کرنے کی بات کی جاتی ہے، اسے جلانے کی بات کی جاتی ہے، جن کو مسلمان کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ کیا کہ اس کو کی حقیقت ہے؟ کیا کوئی آدمی اس کی دلیل دے سکتا ہے؟ جن ایک غیبی مخلوق ہے، اس کے بارے میں اس طرح کے دعوے، یقیناً غیب کے دعوے، انسان کو ڈرنا چاہیے۔ یہ ساری علامتیں۔ اور بعض لوگ کیا ہے نہ سوال پوچھتے ہیں کہ تمہاری والدہ کا نام کیا ہے، بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ تم نے آخر دن کپڑا کون سا پہنا تھا، فلاں وقت تو تم نے کپڑا کون سا پہنا تھا، تم نے اس سے پہلے کیا تعویذ پہنی تھی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ تعویذ میں دوں گا تو سر کے تکیے کے نیچے اس کو رکھنا۔ سبحان اللہ، نام پوچھنا، اس کی والدہ کا نام پوچھنا، کون سے کپڑا پہنا تھا، یا اپنے ٹوپی مجھے نکال کر دیجئے، اپنے ناخنوں کو کاٹ کر دیجئے، اپنے بالوں کو مجھے کاٹ کر دیجئے تاکہ میں خون میں ڈباؤں گا، جس ذبیحہ کو دوں گا اس سے آپ آزاد ہو جائیں گی۔ یہ سارے کے سارے کام جادوگر کرتے ہیں، یہ سارے کام کون کرتے ہیں؟ جادوگر کرتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ پر شیطان سوار ہے، ایک ہفتے تک آپ سورج نہیں دیکھنا، ایک ہفتے تک کمرے میں بند رہنا، جن چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ علاج ہیں۔ آج لوگ ایسے کرتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مریض کے کپڑے کو لے کر اس پر پھونک دیتے ہیں اور جا کر زمین میں دفنا دیتے ہیں، زمین میں دفنا دیتے ہیں اسے، اور کہتے ہیں یہ علاج کا طریقہ ہے۔ بعض لوگ مریض کے کپڑے کو لیا، اس پر پھونکا، اس کو جلا دیا۔ سبحان اللہ، یہ سارے کام ایسے ہیں جو یقیناً کہیں نہ کہیں شرکیہ اعمال ہیں، اور شرکیہ اعمال جب انسان انجام دیتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اس کا ایمان تو غارت ہوتا ہی ہوتا ہے، ساتھ میں غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، شرک اکبر جیسے بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہو جانا، یہ سارے کام آج ہوتے ہوئے ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کے تمام قسم کے خرافات سے امت مسلمہ کو بچائے، اور جو لوگ بھی رقیہ شرعیہ کے اندر علاج کروانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ علماء کے پاس جائیں، اور ایسے علماء جو کیا ہے حقیقت میں آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، ایسے علماء کے پاس جائیں، رقیہ کریں۔ اور سب سے بہترین رقیہ ہے کہ آپ نے خود اپنے نفس پر رقیہ کریں۔
آپ خود کریں. آپ کے گھر کے اندر والد ہیں, گھر کے بزرگ ہیں, ان سے آپ رقیہ کروائیں. یہاں شرعی مخالفتیں نہیں ہوں گی, مال و دولت کی حرص نہیں ہوگی, اور یہاں جو بھی ہوگا اخلاص کی بنیاد پر ہوگا, دونوں کا عقیدہ صحیح ہوگا, اللہ تعالیٰ ضرور فائدہ پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدے کی اصلاح فرمائے. اگر کسی کوئی سوالات ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں. جی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ میرا سوال ابھی تقدیر سے ریلیٹڈ ہے, کیا میں پوچھ سکتی ہوں؟ جی بولیے. شیخ کیا انسان کے پاس اسباب اختیار کرنا مطلب تقدیر کے خلاف ہے, یا پھر انسان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے تقدیر کے علاوہ؟ دیکھیے, جہاں تک تقدیر کا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے ذکر کیا ہے, حدیثوں کے اندر تقدیر کا مسئلہ ہے. دیکھیے تقدیر ہے کیا. اب لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ جب تقدیر کو لکھ دیا گیا ہے تو ہمارے پاس چوائس کہاں ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے لکھا, جو لکھا وہی ہو رہا ہے. سبحان اللہ. ایک سیدھا سا سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہ ایک مائکرو فون ہے, میں نے اس کو اٹھایا ہے. ٹھیک ہے, ابھی اٹھایا اور میں نے رکھا ہے. میں سوال کر رہا ہوں کہ اس مائکرو فون کو اٹھانے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا کہ میں اس کو اٹھاؤں گا؟ مجھے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں کیا کروں گا. ٹھیک ہے, اور یہ کب ہو رہا ہے؟ یہ بائی چوائس ہے. میں اس کو اٹھاؤں گا یا نہیں اٹھاؤں گا یہ میرا اختیار تھا, اور جو اختیار سے میں آگے کرنے والا تھا میرے کرنے سے پہلے اللہ کو علم تھا. تو جو میں بائی چوائس کرنے والا تھا اللہ میرے کرنے سے پہلے جانتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے میری چوائس کو ہونے سے پہلے لکھ دیا. ٹھیک ہے, ابھی عشاء کی نماز ہونے والے کس مسجد میں نماز پڑھوں گا, میری نماز ابھی ہوئی نہیں ہے, لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں کس مسجد میں نماز پڑھوں گا, اور اللہ نے اسی چیز کو لکھ دیا ہے جس سے میں اپنی مرضی سے کرنے والا ہوں. یہی تقدیر کا مسئلہ ہے, اس سے زیادہ بڑھ کر کچھ نہیں ہے. رہی بات اسباب کی, جی ہاں, کبھی بھی آدمی تقدیر کا بہانہ کر کے اسباب کو پیچھے چھوڑ دے, شریعت اس کو درست قرار نہیں دیتی ہے. آپ کو اللہ پر توکل بھی کرنا پڑے گا, اسباب بھی اختیار کرنا پڑے گا. چھوٹی سی مثال, حضرت مریم علیہ السلام پیٹ میں حمل ہے 9 مہینے کا, شادی نہیں ہوئی ہے, قوم والے کے نزدیک بڑی عزت ہے, نکل گئی. کہاں نکل گئی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قریہ کو چھوڑ کر باہر نکل گئی, اکیلی ہے. ایسے وقت میں خواتین کو اپنے گھر کی خواتین کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی نہیں, بس اللہ کے سہارے ہیں. اب بیٹی ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے حزی الیک بجذع النخلہ, اے مریم جس کھجور کے درخت کے نیچے آپ بیٹی ہیں اس کو پکڑ کر ہلائیے, آسمان سے وہ کھجور سے کیا درخت سے کھجور گریں گے, آپ اس کو کھائیے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درخت کو ہلانے کا حکم کیوں دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ چاہتا تو کھجور خود نہیں گرا سکتا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضرت مریم کی بھوک کو نہیں مار سکتا تھا؟ سب ہو سکتا تھا, لیکن اللہ کہتا ہے کہ تمہیں محنت کر کے کھانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے سامنے محنت دکھانی پڑے گی. حضرت مریم کو حکم دیا گیا, اور کھجور کا درخت اتنا طاقتور درخت ہے, ایک ہٹا کٹا آدمی نہ ہلا پائے. ایک عورت جو حمل کی حالت میں ہے, وضع حمل کا مسئلہ ہے, وہ کھجور کے درخت کو ہلائے گی؟ لیکن جب اللہ کا حکم تھا اور الہام تھا تو حضرت مریم نے کیا, کھجور گرے. تو یہی اسباب ہے, اسباب کو اختیار کرنا شریعت ہے, شریعت کے باہر نہیں ہے. عائشہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, مجھے 7 سال پہلے میں ایک جگہ رقیہ کے لیے گئی تھی. قرآن اور سنت کے مطابق پڑھتی ادھر بنگلور کی ہوں. تو اس کے بعد رقیہ کا مجھے تو تب کچھ بھی نہیں ہو کے تھا. بعد رقیہ کر کے آنے کے بعد دوسرے دن سے میرے کو زیادہ نیند آتی تھی. 2 دن ایسا کچھ کام کرنے بھی نہیں ہوتا تھا, ایسا اچھے نیند کے جیسا تھا. اس کے بعد تیسرے دن کیا ہو گیا, بہت اچھے طبیعت میری خراب ہو گئی. میرا صورت سب کلر بھی چینج ہو گیا, میرے بدن میں جلن شروع ہو گئی تھی, پیٹ میں, ہاتھ میں. وضو کرے تو بھی جلن, اگر قرآن کی تلاوت کرو تو دین کے کام کرے تو ایسا جلن یہ ہو تھا. بعد اور ایک جگہ میں ادھر شیخ عظیم ہے بنگلور میں, ان کے پاس بھی رقیہ کرائی تھی. بعد وہ سلاق کے پتے میں دم کر کے دیے اور بیری کے پتے سے نہانے کو بولے تھے. ماشاء اللہ وہ ذرا کم ہوا, لیکن ابھی 6-7 سال ہے ابھی ہے, لیکن ہاتھ میں سے بھی جلن, پیٹ میں جلن, سر میں کچھ یاد پڑے تو بھی یاد نہیں ہوتا. حفظ کرنے کی تھی, اب یاد بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی پڑھے تو بھی کب کی پڑھے جیسا دکھتا. ٹھیک ہے, میں آپ کی تکلیف کو سمجھ چکا ہوں. دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ
کیا ہر بیمار کو شفا ملنا ضروری ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام سالوں سال بیماری میں مبتلا تھے، شفا کب ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے، کیسے ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر بیماری ہے سب سے پہلے اللہ کی ذات پر یقین رکھے، صبر کا دامن پکڑے۔ اور دوسری بات ہے جو آپ نے رقیہ کی بات کی، رقیہ کروائے الحمدللہ، خود روزانہ دم کرتے رہیے اپنے اوپر، جیسے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، آیت الکرسی کا پڑھنا، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا پڑھنا، اور معوذتین کا پڑھنا۔ جو دعائیں اس سے پہلے میں نے گروپ میں بھیجی تھی ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے، صبح شام پڑھتے رہیے، اور سب سے اہم کام اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے دعا کیجیے۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کو شفا نہیں ملتی ہے تو یہ اللہ کی آزمائش ہے، اس پر صبر کیجیے، لیکن حرام راستے کبھی نہ اپنائیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ دے، سب لوگ ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، امین۔ جی ایڈمن صاحب۔ السلام علیکم۔ ابھی یہ جو مسئلہ آپ بتا رہے تھے، تھوڑے سوال کے گھروں میں بہت سے لوگ جو ہے قرآن جو ہے آیت الکرسی وغیرہ ٹنگا کے رکھتے ہیں عقیدہ سے، تو ویسا کرنا بھی صحیح نہیں ہے شیخ؟ نہیں، پڑھنے پڑھانے کی نیت سے میں گھر میں قرآن آیت الکرسی لٹکاتا ہوں اس لیے تاکہ بچے روزانہ صبح شام آئے پڑھیں، دیکھ کر پڑھیں، ٹھیک ہے، تعلیم کا غرض ہے، لیکن صرف زینت کے لیے لگانا، شو کے پیس کے لیے لگانا نہیں، درست نہیں ہے۔ مدارس میں دیکھتے ہوں گے آپ، جگہ جگہ قرآن کی آیتیں لگائی جاتی ہیں، پڑھنے کی نیت سے لگائی جاتی ہے کہ بچے پڑھیں گے، مسجدوں کے اندر لگائی جاتی ہیں تاکہ لوگ اس کو دیکھیں پڑھیں، لیکن صرف شو پیس بنایا جائے، وہ اس پر دھول لگ رہی ہے، اس پہ مٹی لگ رہی ہے، کوئی پڑھ رہا نہیں، بس اس سے لگنے سے برکت مراد لی ہے، یہ غیر شرعی طریقہ ہے، ایسا لکھنا کرنا درست نہیں ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اسی کے ساتھ ہم مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ سیکھنے والا سکھانے والا بنائے۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔